بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔ جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جب عبداللہ بن علی عباسی نے دمشق فتح کیا تو صرف 1 گھنٹے میں بہت سارے مسلمانوں کی کثیر تعداد کا ناحق خون بہا دیا اور خلافت امویہ کی سب سے بڑی مسجد کے اندر اپنے گھوڑوں کو داخل کر دیا۔ پھر وزراء کے سامنے بیٹھا اور بطور فخر پوچھا، کیا اب کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جواب ملا نہیں۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تم لوگوں کو کسی کے بارے میں علم ہے جو مجھ پر اعتراض کرنے کی جرأت رکھتا ہو؟ وزراء نے جواب دیا، نہیں۔ ہاں، اگر کوئی جواب دینے کی جرأت کر سکتا ہے تو وہ امام اوزاعی ہیں۔ عبداللہ بن علی عباسی نے کہا، اوزاعی کو میری خدمت میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ فوجی امام اوزاعی کو لینے گئے، لیکن انہیں دیکھ کر امام صاحب نے اپنی جگہ سے بالکل حرکت نہ کی۔ فوجیوں نے کہا، عبداللہ بن علی کے دربار میں آپ کا بلاوا ہے۔ امام اوزاعی نے ان سے کہا، تم لوگ تھوڑی دیر میرا انتظار کرو۔ پھر اندر گئے، غسل فرمایا، کفن زیب تن کیا اور موت کے لیے خود کو تیار کر لیا، اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے اوزاعی، اب وقت قریب آن پہنچا ہے کہ تو حق بات کہے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہرگز نہ ڈرے۔ امام اوزاعی خود یہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن علی کے دربار میں داخل ہوا تو وہاں فوجیوں کا ہجوم تھا۔ ان فوجیوں کی 2 صفیں تھیں اور ہر فوجی اپنی اپنی تلوار میان سے نکال کر سونتے ہوئے تھا۔ میں تلواروں کے سائے میں چلتے ہوئے عبداللہ بن علی تک پہنچا۔ وہ اپنے پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا اور اس کی پیشانی پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں، جب میں نے عبداللہ بن علی عباسی کو دیکھا تو وہ میری نگاہ میں مکھی کی مانند حقیر تھا۔ میں نے اس وقت کسی کو یاد نہیں کیا، نہ تو اہل کو، نہ مال کو، نہ اولاد کو، بلکہ میں نے عرش الہی کو یاد کیا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا۔ عبداللہ بن علی نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی تو اس کے چہرے پر غصے کا خون ٹپک رہا تھا اور کہنے لگا، اے اوزاعی، ہم نے جو بنو امیہ کا خون بہایا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام اوزاعی نے جواب دیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں: شادی شدہ زانی، خون کا بدلہ خون، اور دین کو چھوڑنے والا۔ لہٰذا تم نے جن کو قتل کیا ہے، اگر ان کا شمار ان 3 قسم کے لوگوں میں ہو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا ناحق خون تمہاری گردن پر ہے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں، یہ سن کر اس نے کوڑے کا بل کھولا اور میں نے اپنا امامہ اتار لیا، کیونکہ اب میں تلوار کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے وزراء کو دیکھا جو اپنے کپڑے سمیٹ رہے تھے تاکہ کپڑوں پر میرے خون کے چھینٹے نہ پڑنے پائیں۔ پھر عبداللہ بن علی عباسی نے سوال کیا، مال و دولت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام اوزاعی نے جواب دیا، اگر حلال ہے تو بہرحال حساب دینا ہے، اور اگر حرام ہے تو سزا بھگتنی پڑے گی۔ عبداللہ بن علی عباسی نے کہا، یہ سونے سے بھرا ہوا تھیلا قبول کریں۔ امام اوزاعی نے کہا، مجھے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ ایک وزیر نے مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ میں سونے سے بھرا ہوا وہ تھیلا قبول کر لوں۔ چنانچہ امام اوزاعی نے تھیلا لے لیا اور اسے فوجیوں میں تقسیم کر دیا، اور خالی تھیلا وہیں پھینک کر یہ پڑھتے ہوئے نکل گئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمت و فضل سے نوازا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔